السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ تمام سلام کا جواب کامنٹ میں ضرور دیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ سب ٹیلی گرام چینل جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ آپ سب کی سہولت کے لیے اس ویڈیو میں بیان کیے گئے تمام سوالات، جوابات اور ان کی تشریح پر مشتمل ایک کوئز یعنی ایک جانچ کا امتحانی پرچہ ترتیب دیا گیا ہے، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو ویڈیو کے ختم پر آپ اپنی جانچ کر لے سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے نمبر آئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے سبق نمبر 19، غذائی اجزاء سے جسم کی تعمیر میں اہم رول ادا کرنے والا غذائی جز کون سا ہے؟ آپشن اے نشاستہ، آپشن بی نمکیات، آپشن سی پروٹین اور آپشن ڈی چربی۔ اور اس کا صحیح جواب ہے پروٹین۔ جسم کی تعمیر میں اہم رول ادا کرنے والا غذائی جز ہے پروٹین۔ جس طرح دیوار بنانے کے لیے پتھر یا اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جسم کی تعمیر کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جسم کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچتا ہے، اس کی درستگی ہم کو محسوس ہوئے بغیر ہو جاتی ہے، اس کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی نشو و نما کے دوران تو پروٹین کی بہت زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے آلو میں نشاستہ کی موجودگی معلوم کرنے کے لیے استعمال ہونے والا کیمیائی جز کیا ہے؟ پوٹاشیم، آیوڈین، پروٹین یا چربی؟ اور اس کا صحیح جواب ہے آیوڈین۔ آلو میں نشاستے کی موجودگی معلوم کرنے کے لیے استعمال ہونے والا کیمیائی جز آیوڈین ہے۔ آیوڈین کے 4-5 قطرے آلو کے ٹکڑے پر ڈالا جاتا ہے، جس سے آلو کے ٹکڑے کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہو جاتا ہے۔ نشاستے سے آیوڈین کا ربط ہوتا ہے، جس سے اس کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلو میں نشاستہ پایا جاتا ہے۔ ثابوت دانہ اور شکرقند میں نشاستہ پایا جاتا ہے۔ جوار، باجرہ، گیہوں، چاول جیسے اناجوں میں بھی بڑی مقدار میں نشاستہ ہوتا ہے۔ جن اشیاء میں زیادہ مقدار میں نشاستہ پایا جاتا ہے انہیں نشاستی اشیاء کہتے ہیں، اور نشاستی اشیاء سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اہم ہے، نشاستی اشیاء سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے گنے کے رس میں موجود شکر کیا کہلاتی ہے؟ سکروز، آیوڈین، پوٹاشیم یا سوڈیم؟ اور اس کا صحیح جواب ہے سکروز۔ گنے کے رس میں موجود شکر سکروز کہلاتی ہے۔ دراصل شکر بہت ساری قسم کی ہوتی ہے، اس میں سے ایک قسم ہے سکروز۔ میٹھے ذائقے والی غذائی اشیاء میں مختلف قسم کی شکر ہوتی ہے۔ مثلاً گنے کے رس سے ہم گڑ یا شکر تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سکروز نامی شکر پائی جاتی ہے۔ پکے ہوئے آم، کیلے، چیکو جیسے پھل، اسی طرح شہد، دودھ وغیرہ میں مختلف قسم کی شکر پائی جاتی ہے۔ ان سے بھی جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کاربوہائیڈریٹ کن اجزاء کا مجموعہ ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کن اجزاء کا مجموعہ ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے نشاستہ، شکر اور ریشہ دار اشیاء۔ نشاستہ، شکر اور ریشہ دار اشیاء، ان تینوں اجزاء کو ملا کر کاربوہائیڈریٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جسم کو توانائی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ یعنی کاربوہائیڈریٹ کا اہم کام جسم کو توانائی مہیا کرنا ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ دراصل نشاستہ، شکر اور ریشہ دار اشیاء کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم نے نشاستہ اور شکر کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن جسم کے لیے ریشہ دار اشیاء بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے پوست، سبزیاں، اناج، دالیں، یہ تمام ریشہ دار اشیاء ہیں۔ غذا میں مناسب مقدار میں ریشہ دار اشیاء نہ ہوں تو قبض ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے خون میں لوہے کی کمی سے ہونے والی بیماری کون سی ہے؟ ڈینگو، کووڈ-19، انیمیا یا شب کوری؟ اور اس کا صحیح جواب ہے انیمیا۔ خون میں لوہے کی کمی سے ہونے والی بیماری انیمیا ہے۔ خون کے ذریعے دراصل آکسیجن لے جانے کے عمل میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے۔ خون کے ذریعے آکسیجن جب لے جائی جاتی ہے تو اس میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے۔ خون میں لوہے کی مقدار کم ہو جائے تو جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن حاصل نہیں ہوتی، نیز کمزوری اور مسلسل تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اس شکایت کو انیمیا کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے
शबकोरी का मर्ज कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? ए, बी, सी, डी। शबकोरी का मर्ज कौन से विटामिन की कमी से होता है? और इसका सही जवाब है विटामिन ए। शबकोरी का मर्ज विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। इस ग़िज़ाई जुज़ की मुख्तलिफ़ किस्मों को अंग्रेज़ी नाम दिए गए हैं। मसलन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के ये अहम विटामिन हैं। इन विटामिन की कम मकदार में ज़रूरत होने के बावजूद इनकी कमी से संगीन किस्म के नुक़ाइस या बीमारियां पैदा होती हैं। मसलन विटामिन ए की मुसलसिल कमी हो तो शबकोरी का मर्ज़ होता है, और विटामिन डी की मुसलसिल कमी हो तो हड्डियां कमज़ोर और फुटक हो जाती हैं। विटामिन की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ मदाफ़ियत की क़ुव्वत हासिल होती है। ये अहम है। विटामिन की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ मदाफ़ियत की क़ुव्वत हासिल होती है। अगला सवाल है, कौन से विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती है? अभी हमने पढ़ा, और इसका सही जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, और वहीं पर कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। अगला सवाल है, जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन से हैं? जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन से हैं? और इसका सही जवाब है विटामिन और नमकियात। विटामिन और नमकियात जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं। अगला सवाल है, जिस्म को तवन्नाई फ़राहम करने वाले अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन से हैं? विटामिन और नमकियात, चर्बी और नमकियात, या कार्बोहाइड्रेट और चर्बी, या आयोडीन? और इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट और चर्बी। ये जिस्म को तवन्नाई फ़राहम करने वाले अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट का लिंक दिया गया है उसके ज़रिए से आप अपनी जांच कर लें।